کہ دنیا میں تقریباً 750 ملین افراد ایسے ہیں جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں. تو ایسے بچوں کی اسکریننگ کر کے اس پانی کو ہم نکال کے وہاں پہ ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کی سنائی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. اوائڈ کرنا چاہیے کزن میرجز سے. کان میں کوئی کاٹن بڈ نہیں مارنا، کوئی تیلی پن کسی چیز سے آپ نے صاف نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر طاہر رشید ہے. میں ایز اے پروفیسر ناک کان گلا ہیڈ اینڈ نیک سرجری لاہور جنرل ہاسپٹل امیرالدین میڈیکل کالج اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. آج 3 مارچ 2021 ہے. یہ دن دنیا میں ورلڈ ہیئرنگ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 750 ملین افراد ایسے ہیں جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں. اس کی وجہ سے جو حکومتیں ہیں ان کے اوپر ایک کافی بڑا برڈن آتا ہے، جو کہ اگر دنیا کا ہم کیلکولیٹ کریں برڈن جو ان کی ریہیبلیٹیشن اور دوسرے وظیفے دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تقریباً 70 سے 80 بلین ڈالر بنتا ہے. تو اس کے لیے اس سال کا جو سلوگن بنایا گیا ہے وہ یہ ہے ہیئرنگ کیئر فار آل. انسٹیڈ کہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن پہ زیادہ توجہ دیں، ہم ان کی ہیئرنگ کیئر پہ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کی اسکریننگ پہ جائیں گے تاکہ ان کی ارلی ڈیٹیکشن ہو، ان کے اندر کیا ہیئرنگ لاس آ رہا ہے اور اس کی جلدی سے ریہیبلیٹیشن کریں تاکہ یہ بجٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو سکے. تو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. پریونٹ کرنے کے لیے جو تو وراثتی ہے، جو موروثی ہیئرنگ لاس آتا ہے جن لوگوں میں جن کی سماعت کمزور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ فیملیز میں چلتی ہے. تو ایسی فیملیز کو اوائڈ کرنا چاہیے کزن میرجز سے تاکہ یہ مزید نہ پھیلے. پھر اس کے بعد ہے کہ حمل کے دوران کچھ ایسی انفیکشن ہوتی ہیں جو حاملہ خاتون کو ہو جائیں تو بچے کی ہیئرنگ متاثر ہو جاتی ہے. اسی طرح وہی بیماریاں ارلی جو 5-6 سال کا پیریڈ ہے بچے کا، اس میں اگر ہو جائے تو اس کی سماعت خراب ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ بیماریاں ایک گروپ ہے جس کو ٹارچ کہتے ہیں، یہ وائرل بیماریاں ساری، ان کو ایزیلی بچایا جا سکتا ہے اگر ان ماں کو دوران حمل اس کی حفاظتی ٹیکے لگ جائیں جو ان بیماریوں کے خلاف ہیں، اور بچے کو اپنے 5 سال تک کے عرصے میں وہ لگ جائیں تو اس سے فرق پڑ جائے گا. پھر اسکول گوئنگ بچوں میں جن کو الرجی ہوتی ہے ناک کی، ان کے کان کے پردے کے پیچھے چونکہ پانی آ جاتا ہے، ان کی سماعت سے کمی ہو جاتی ہے سماعت میں. تو ایسے بچوں کی اسکریننگ کر کے اس پانی کو ہم نکال کے وہاں پہ ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں، جس سے ان کی سنائی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کی ایجوکیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. پھر آپ آ جائیں انڈسٹریز میں جو کام کرتے ہیں، ان کو ایئر پلگز استعمال کرنے چاہیے. ایئر کیپ ہوتے ہیں تاکہ ان کا نوائس لیول جو ہے کم رہے. اس کے لیے ان کے ہر سال دوبارہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگر وہاں پہ ان کی سماعت کم ہو رہی ہے تو ان کو اس انوائرمنٹ سے ہٹایا جا سکے. اسی طرح اپنے کان کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے. کان میں کوئی کاٹن بڈ نہیں مارنا، کوئی تیلی پن کسی چیز سے آپ نے صاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نظام خود بنایا ہوگا اس کے صاف کرنے کا. اور یہ جو میل جسے کہتے ہیں ویکس، یہ اللہ تعالیٰ کان کو حفاظت کے لیے بناتے ہیں، نہ کہ یہ میل ہو. تو اس کو ہم صاف کر کے اپنے کان کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ اس سے انفیکشنز ہوں اور سنائی کی کمی آ جائے. اسی طرح ٹیچرز کو اور ماؤں کو، باپ کو، ان کو بڑی احتیاط سے بچوں کو ڈالنا چاہیے اور کبھی ان کو تھپڑ کان کے اوپر نہیں مارنا چاہیے جس سے پردے پھٹ جائیں. میرا خیال ہے کہ میں کافی حد تک آپ لوگوں کو آگاہی اس کے بارے میں پہنچا دی ہے. ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن یہ جنرل باتیں تھیں جس سے آپ اگر سمجھ جائیں گے تو ہم بچا سکتے ہیں لوگوں کو ہیئرنگ ہینڈی کیپ ہونے سے.